بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12واں قصہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت یعلا بن عمر سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بس جو اس سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھیں گے۔ اگلا قصہ، حسنین کریمین سے بغض، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اگلا قصہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ترمذی شریف میں حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما۔ اگلا قصہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھول کر ان کے منہ کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اگلا قصہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو چوسنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو اس طرح چوم رہے تھے جس طرح کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جنتیوں کے سردار کو دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اگلا قصہ، حسنین کریمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں۔ ترمذی شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اگلا قصہ، باپ کا منبر۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام عمر فاروق منبر نبوی پر خطبہ دے رہے تھے کہ
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ واقعی تمہارے باپ کا ممبر ہے، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے کہا میں نے اسے ایسی بات کہنے کا نہیں کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نہیں علی، اس نے درست کہا، یہ اس کے باپ کا ممبر ہے۔ ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے اور ترازو دو پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔